بیٹے. کوئی یہ کہے کہ سب کچھ ہیپیزرلی ہو رہا ہے, دیر از نو پلان بیہائنڈ دیٹ, یہ غلط ہے بیٹے. کچھ ہیپیزرلی نہیں ہو رہا. مثلا آپ دیکھ لیں کروڑہا انسان زمین پر پیدا ہو رہے ہیں دنیا میں, ہر ایک کی پیدائش کا ایک ہی اصول ہے, یونیورسل. ہیپیزرڈنس میں یونیورسل یونیفارمٹی نہیں ہوتی. ماں باپ ملتے ہیں, ایک جرم ہوتا ہے, اس کے آگے امپلانٹیشن ہوتی ہے, یوٹرس میں سپرم ہوتا ہے, اس کا اووم ہوتا ہے, اس کے سیلز کی آپ تو پڑھ کے آئے ہیں, شاید میڈیکل آپ نے نہیں پڑھا میرا خیال ہے, آپ تو انجینئرنگ سائڈ سے آئے. پھر اس کی مائٹوٹک ڈویژنز وغیرہ ہوتی ہیں, اس سے چلتے چلتے پھر ایمبریو بنتا ہے, پھر ایمبریو سے آگے ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں, پھر اسکیلیٹل سسٹمز آتے ہیں, مسکولر سسٹم آتے ہیں, پھر بیٹے فیٹس بنتا ہے, اور مرحلہ وار اس کے مراحل ہوتے ہیں, اور جا کے فیٹس کی ساری تکمیل کے بعد اس کی تکمیل ہوتی ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر ہیپیزرڈ ہو تو کسی کی تخلیق کسی طریقے سے ہو, کسی کی کسی طریقے سے, کسی کی کسی طریقے سے, انسان ہو, حیوان ہو, پرندہ ہو, پوری دنیا میں تخلیق کا ایک ہی نظام ہے. پیدا ہونے والے ارب ہا کریچرز ہیں, مگر ان کے اندر پرنسپل آف کریشن ایک ہے. یہ جو ہے یونٹی ان پلوریلٹی, دس وننس ان پلوریلٹی, وننس ان دی فارم آف یونیفارمٹی, کہ ساری کائنات میں تخلیق ایک ہی طریقے سے ہو رہی ہے. So you would say this is oneness in unity in plurality. تو ان کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. وہ کہیں گے بس ایسا ہو رہا ہے. تو کیا عقل اس بات کو قبول کرنے کو تیار ہے, اس جواب کو, بس ایسا ہو رہا ہے اتفاقاً. اتفاقاً ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ ہر کوئی ایک ہی اصول سے پیدا ہوتا ہے, ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ مختلف اصولوں سے پیدا ہو؟ میری بات آپ سمجھیں, کئی کسی اور طریقے سے پیدا ہوں, کئی یوٹرس کے بغیر پیدا ہو جائیں, کئی فیٹس کے بغیر پیدا ہو جائیں, کئی ایمبریو کے بغیر پیدا ہو جائیں, کہیں سپرم سے پیدا ہو جائیں, کہیں اووم سے پیدا ہو جائیں, صرف کہیں کچھ طریقے. ایسا کیوں نہیں ہوتا؟ مگر ساری کائنات کو دیکھیں بیٹے, ایک ہی سسٹم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پورے سسٹم کا ایک پلان ہے, اس پلان کو یونٹی کہتے ہیں, وحدت ہے. سو اس کے اوپر چلے جائیں. ہم کہتے ہیں بیٹے کہ یہ وحدت جو ہر کثرت اور پلوریلٹی میں ریفلیکٹ کرتی ہے, یہ ریفلیکشن ہے اس وحدت کا جو وحدت حقیقی ہے, کیونکہ پلان ایک کا دیا ہوا ہے. اگر کوئی ڈیوائن پلانر نہ ہوتا تو ہیپیزرڈنس کے نتیجے میں پتہ نہیں کیا کیا تماشا ہوتا. پھر آپ یونیورس, آپ تھوڑا کلیئر ہو گیا نا بیٹے, آپ پھر یونیورس کی طرف آ جائیں, کائنات کی طرف. جیسے انسانی لائف ہے بیٹے, اس طرح پودوں کی زندگی ہے, اس طرح جمادات کی زندگی ہے, اسی طرح آپ یونیورس میں آ جائیں, اسپیس کی زندگی ہے, ہیونز کی زندگی ہے, سیاروں ستاروں کی ساری زندگی ہے, پوری کائنات کی. تو کائنات کا ایک نظام چل رہا ہے, اور اس نظام میں کوئی ہیپیزرڈنس نہیں ہے. یعنی میں کہہ رہا ہوں بیٹے, یہ کنسیپٹ غلط ہے جو سمجھتے ہیں کہ ہیپیزرڈلی ہو رہا ہے, یہ وداؤٹ اینی ڈیوائن یا یونیفارم پلان کے. ہیپیزرڈنس کا مطلب تو پھر یہ ہوا, یہ جو جس کو کہتے ہیں گریویٹیشنل فورسز ہیں, ایکسپینشن ہو رہی ہے, یہ سارا ایک نظام ہے جو چل رہا ہے نا, نظام ہے. اس نظام کو ایک گھر بیٹے کسی چلانے والے کے بغیر نہیں چلتا. یہ تو ہم نے طے کر لیا کہ سب کچھ ہیپیزرڈلی نہیں ہو رہا, اس کے پیچھے کی طاقت ہے. جی جی, اسے اون کرنے والے کافی ہیں, مسلم بھی ہیں, کرسچنز بھی ہیں, ہندوز بھی ہیں. اچھا, اب یہاں تک پہلی بات کلیئر ہو گئی نا. اب بیٹے اس طرف آ جائیں کہ بہت لوگ اون کرتے ہیں, بہت لوگ اون کرتے ہیں. وہ بڑی سادہ سی بات ہے کہ وہ جو جن کو اون کرتے ہیں وہ خود مخلوق ہیں, they themselves are created. وہ ساری اونرشپس ختم ہو گئی, غلط ہو گئی. جس کو وہ اون کرتے ہیں, کوئی اون کرتا ہے کہ سورج کو جو پوجا کر رہا ہے مالک مانتا ہے, تو اون کرنے سے میری مراد ہے کہ مسلم کہتے ہیں کہ اللہ یہ سب کچھ کر رہا ہے. ہاں, میں وہی کہہ رہا ہوں بیٹے, اس کو ایک طرف رکھ لیں. کرسچن کہتے ہیں یسوع مسیح ہے, یسوع, تو یسوع مسیح واز بورن, ہی از سن آف حضرت مریم, سن آف میری. تو جو خود پیدا ہوا ہے, میری بات سمجھ گئے, وہ خالق کیسے ہو گیا؟ اور وہ تو خود پیدا ہوئے, بچپن گزارا ہے انہوں نے. اور وہ کہتے ہیں ان کو شہید کر دیا گیا, دفن ہو گئے, پھر گئے, تو جس کو قتل کر دیا گیا وہ خدا کیسے ہو گیا؟ بات ختم ہو گئی. وہ انسان ہے, میری بات سمجھ گئے, وہ خالق نہیں ہو سکتا. خالق پیدا نہیں ہوتا, اس لیے کہ اس نے تو پیدائش کے عمل کو بھی پیدا کیا ہے. ایون جو پروسیس آف کریشن ہے, ہی از کریٹر آف دس پروسیس ٹو.
So the one who himself is created, he cannot be the creator. وہ تو نہیں ہوگا نا, وہی تو میں نے بتایا. اگر کوئی پیدا کرنے والا ہوتا تو وہ تو خود کریچر بن گیا نا. تو کریچر کے لیے پھر خالق چاہیے. تو یہ ایک اینڈ لیس چلتا گیا. اب لا یہ ہے کہ اینڈ لیس کنٹینیوٹی از امپاسبل. دس از اے لا کہ اینڈ لیس کنٹینیوٹی از امپاسبل. دیر شوڈ بی این اینڈ. بگننگ اینڈ اینڈ ہونی چاہیے کنٹینیوٹی کے لیے. تو وہ جو بگننگ جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ جہاں سے اس کنٹینیوٹی کی ابتدا ہوئی ہے, وہی حرف اول جس کو آپ کہتے ہیں نا وجود اول, جہاں سے تسلسل شروع ہوا ہے, اس وجود اول کا نام اللہ ہے. اور وہ نہ پیدا ہوتا ہے نہ کبھی ختم ہوگا. اس کے عمل سے آگے کنٹینیوٹی آتی ہے. یہ جو چلتا جاتا ہے نا, کس نے اپنے آپ کو خود پیدا کیا؟ نہیں پیدا کیا. پیدا اپنے آپ کو نہیں کیا. وہی میں نے بتایا کہ کچھ بھی نہیں تھا, بس وہی تھا. وہ اس سے پہلے کچھ نہیں تھا, بس وہی تھا. مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک زیرو ہے. کیا اس آپ دیکھیے 10 9 10 سے پہلے کیا تھا, 9 سے پہلے 8 8 سے پہلے 7 7 سے پہلے 6 سے پہلے 5 سے پہلے 4 اس سے پہلے, بولیے بیٹے, اس سے پہلے 1 تھا نا, تو 1 سے پہلے فنشڈ. دس از نتھنگ. بیٹے میں سمجھاتا ہوں آپ کو. 1 سے پہلے زیرو مینز نتھنگنیس. زیرو مینز, یہ تو بیٹے ٹیمپریچر جیسی چیزوں کو سمجھانے کے لیے اب ہم نے پھر 1 2 3 4 کو مائنس لگا کے دوبارہ سیریز شروع کر دی نا, ایکسپلین کرنے کے لیے. زیرو مینز نتھنگنیس. تو بتانا ہی چاہتا ہوں کہ انسانی عقل نتھنگنیس کو قبول کر چکی ہے. انسانی عقل ایکسیپٹ کرتی ہے نتھنگنیس کو. آپ جس طرح خلا کو مانتے ہیں, ویکیوم ایگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں؟ خلا دنیا میں ایک وقت تھا جب تصور نہیں تھا اسپیس کا, تو ایک نتھنگنیس ہے جیسے ہم میتھمیٹکس میں قبول کر چکے ہیں. اور اس کے بعد نتھنگنیس کا پہلا وجود 1 ہوتا ہے, یونٹی. پھر آگے پلورلٹی پیدا ہوتی ہے. تو کائنات میں بھی اوپر چلتے جائیں ایک سٹیج آ جاتی ہے بیٹے, جس سٹیج پہ سارے عدد ختم ہو جاتے ہیں. دیر واز نتھنگ. جو سٹیٹ آف نتھنگنیس ہے, جہاں کوئی نہیں تھا, اس طاقت کو خدا کہتے ہیں, اللہ کہتے ہیں, جس نے پھر آگے ہر چیز کو جنم دیا. اب اس کو میں آپ کو, جو ہندوؤں کی میں بات آپ ہندوؤں کی کر رہے تھے نا, تو ہندوؤں کا کنسیپٹ یہ ہے بیٹے, انہوں نے تو 1000 خدا بنا رکھے. ان کے یہاں تصور یہ ہے کہ جس کا نفع دیکھا, درخت سایہ دار دیکھا, اس کو بھی خدا بنا کے پوج لیا. جس سانپ کو کاٹتے دیکھا پوج لیا. ان کے ہاں تو کنسیپٹ یہ ہے کہ ہر نفع نقصان دہ والی چیز کو پوجا کرنے شروع کر دیتے ہیں. وہ irrational چیز ہے. ان کے ہاں تو خود اپنی کلیئرٹی نہیں ہے, وہ اسپیسیفائی نہیں کر سکتے. وہ یہ خدا نہیں مانتے. وہ آگ کا خدا الگ میں نے بتایا تھا, بارش کا الگ, رزق کا الگ, سفر کا الگ. ان کے ہاں تو 20 خدا. پھر اوپر چوٹی پہ رہ جاتے ہیں, تب بھی جا کے 3 خداؤں پہ چلے جاتے ہیں, برہما وشنو شیوا. تو وہ تو خود کسی ایک یونیفائڈ یونیورسل طاقت پر متفق, ان کا کنسیپٹ خود کلیئر نہیں ہے. عیسائیوں کی بات کی, وہ میں نے آپ کو خود سمجھا دیا. ایک ہی دین اور مذہب ہے, کنسیپٹ ہے, جو اس سٹیٹ آف نتھنگنیس کا جو کریٹر ہے اور آگے جس نے مخلوق کو کریٹ کیا, اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے, وہ صرف دین اسلام ہے. اب اس پر میں جو چیز آپ کو دینا چاہتا ہوں بڑی انٹرسٹنگ ہے. آپ چلے جائیں سائنس کے پروسیس کی طرف. بگ بینگ تھیوری, جو لیٹسٹ تھیوری جو ڈسکس ہوتی ہے, سائنس کہتی ہے کہ اس کائنات میں سب سے پہلے, سائنس بھی کہتی ہے کہ ایک کازمک ایگ کا نام دے دیتی ہے. یونیفائڈ ایک باڈی تھی, یا کازمک ایگ جو ایک چھوٹی سی باڈی تھی, اور اس کے اندر بہت بڑی فورس تھی, طاقت تھی. آل آف اے سڈن وہ برسٹ ہوئی. اس کو فرسٹ ایکسپلوژن کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ فرسٹ ایکسپلوژن. اس کو سائنس نے بگ بینگ کا نام دے دیا. وہ اچانک پھٹی, چونکہ طاقت اس کے اندر اتنی زیادہ تھی کہ وہ پھٹ گئی, اور وہ اتنا بڑا ایکسپلوژن ہوا, اور اس ایکسپلوژن سے اتنی طاقت نکلی کہ اس سے جو کچھ باہر منتشر ہوا وہ پھیلتا چلا گیا, اور آج تک ایکسپینڈ کرتے کرتے کائنات ایکسپینڈ ہوتی چلی جا رہی. دس از واٹ سائنس سیز. اس کی انٹرپریٹیشنز مختلف قسموں کی آ رہی ہیں. کوئی کسی طرح انٹرپریٹ کرتا ہے, پلازیبل انٹرپریٹیشنز ہیں. کوئی کسی طرح کرتا ہے, کوئی بگ بینگ تھیوری لیتا ہے, کوئی اسٹیٹک یونیورس تھیوری لیتا ہے, کوئی اوسیلیٹنگ یونیورس تھیوری لیتا ہے.
ऑसिलेटिंग यूनिवर्स थ्योरी की ये फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, एक एंड आ जाएगी जहाँ इसका फैलना, एक्सपेंशन प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन शुरू होगा। वो कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगी, होती 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 कॉन्ट्रैक्ट होकर फिर इतना करीब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी कि फिर आपस में एक्सप्लोजन होगा, कोलिजन कहते हैं उसको। देयर वुड बी अगेन कोलिजन, वो बिग क्रंच होगा, एक बिग बैंग होगा, तो पहले की तरह फिर क्रंच होगा और हर चीज़ ख़त्म हो जाएगी नथिंगनेस में। अब साइंस कहती है कि वो जो पहला वजूद था उससे पहले पूछो तो वो से देयर वाज नथिंगनेस, बल्कि वो कहते हैं उससे पहले एक गैसियस स्टेट थी। क्या गैसियस स्टेट थी? गैस ही गैस थी। उससे पहले क्या है? दे नो नथिंग। अब बेटे सबसे ज़्यादा ऊंचा नॉलेज किसी चीज़ को इंटरप्रेट करने का कायनात में आज तो साइंस है ना। ये सब्जेक्ट एस्ट्रोफिजिक्स और कॉस्मोलॉजी का सब्जेक्ट। साइंस यहाँ पहुँचकर एक वहदत तक पहुँची है कि शुरू में एक वहदत थी, उसको मुख्तलिफ नाम दिए। मैंने एक नाम कॉस्मिक एग आपको बताया, मुख्तलिफ नाम है, मुख्तलिफ नाम। वो एक यूनिटी थी, एक था, वो फट गया। अब साइंस से पूछो कैसे फटा? कहते हैं उसमें एनर्जी थी इतनी ज़्यादा कि वो फट गई। वो एनर्जी किसने रखी? वो वजूद कहाँ से आया? वो एक वजूद। साइंस के पास आज तक इसका जवाब नहीं है। बस वो पहला इब्तदाई ज़माना गैसियस स्टेट थी, फिर दोबारा पलट के गैसियस स्टेट आ जाएगी जब वो दोबारा कोलिजन होगा और बिग क्रंच होगा, कायनात ख़त्म हो जाएगी। तो साइंस ने ये माना कि इब्तिदा में देयर वाज ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस, पहले वजूद से पहले, और इन द एंड अगेन देयर वुड बी ए स्टेट ऑफ नथिंगनेस। अब ये साइंस जिस मुकाम पर बेटे पहुंची है, ये वो मुकाम है जो दुनिया का कोई मजहब इसको इंटरप्रेट नहीं कर सकता। कुरान ने इंटरप्रेट किया है। कुरान कहता है पहले अमरे कुन से, जो वजूद पहले अल्लाह ने पैदा किया, उससे पहले देयर वाज स्टेट ऑफ नथिंगनेस। और वो जो तख्लीक का अमल है जो फटी और कायनात बननी शुरू हुई, अब उस तख्लीक के अमल को कुरान मजीद ने कहा है बेटे ये दुनिया का कोई और मजहब इसको एक्सप्लेन नहीं कर सका। ये साइंस ने तो आज डिस्क्लोज किया ना, आज डिस्क्लोज किया ना। ये जो थ्योरी है ये तो आज आई है। आपको पता है क्या सबसे पहले किसने इंट्रोड्यूस किया इसको? एडविन हबल ने। क्या? एडविन हबल ने। न्यूटन तक को मालूम नहीं था, आइंस्टाइन को मालूम नहीं था इस थ्योरी का। वो स्टैटिक यूनिवर्स को मानते थे, वो स्टैटिक यूनिवर्स को मानते थे। और वो जो इस रिलेटिव जो उनकी उसने थ्योरी दी है, तो न्यूटन स्टैटिक वर्ल्ड को मानते थे। आइंस्टाइन पहला शख्स आया जिसने इसके तहर्रुक को बयान किया कि ये स्टैटिक नहीं है, ये एक्सपेंडिंग है। मगर कैसे? देयर वाज नो आंसर टू दैट। तो ये 60s में एडविन हबल और पेनक्रियाज, एडविन हबल ने पहली थ्योरी दी कि ये कायनात एक्सपेंडिंग यूनिवर्स है और इसके ये बैकग्राउंड है। और ये 60s से अभी 30-35 साल हुए ये थ्योरी आई है, और अब तमाम दुनिया के साइंसदानों ने इसको माना, और अब इसकी इंटरप्रिटेशंस मुख्तलिफ हो रही हैं। इससे पहले तो किसी को मालूम नहीं था ना। अब मैं दलील बेटे दे रहा हूँ कि आप कहें ना हर कोई ओन करता है, तो हम ओन करते हैं तो दलील से करते हैं। अब कुरान मजीद कहता है, ये बेटे आयत है सूरह अंबिया की। क्या? अल्लाह पाक ने फरमाया अवलम यरल्लज़ीना कफरू, क्या इनकार करने वाले काफिर लोग ये नहीं सोचते, ये नहीं देखते? अल्लाह ने चैलेंज किया है, अन्नस समावाति वल अर्द कानता रत्कन, कि ज़मीन और आसमान की सारी कायनात फ्यूज्ड इनटू ए सिंगल सिंगुलैरिटी। ये कॉस्मिक एक सिंगल सिंगुलैरिटी की तरह एक वजूद था। ये मैं बता देता हूँ बेटे, रत का माना बता रहा हूँ। रता का कहते हैं बेटे कोई ऐसा एक वजूद कन्फ्यूज्ड होके एक सिंगुलैरिटी बनना, इसको रत कहते हैं। और फतह का इसको कहते हैं एक्सप्लोजन, फट जाना। कानता रतकन यानी ज़मीन आसमान की सारी कायनात एक सिंगुलैरिटी थी। फतकनाहुमा, अल्लाह ने फरमाया बस हमने उसको फोड़ दिया, हमने उसे फोड़ दिया। इट वाज एक्सप्लोडेड, इट वाज एक्सप्लोडेड, एक्सप्लोजन हुआ, फोड़ दिया और कायनात वजूद में आने लग गई। ये वो इंटरप्रिटेशन है जो 14, ये हमने तो नहीं गढ़ी, ये सूरह अंबिया कुरान मजीद 1400 साल पहले बयान कर चुका है। तो खालिक उसी को मानेंगे बेटे जो इस नॉलेज के दुनिया में रिवील होने से 14 सदियाँ पहले अपनी वही की सूरत में बयान कर चुका है। कोई और मज़हब दुनिया का है जो इस हकीकत को अपनी किताब में बयान करता हो? किसी ने बयान नहीं किया। आप और चैलेंज कर दें ईसाइयों के पास, यहूदी के पास पूरी बाइबल है, उन्हें कहें लाएं इस हकीकत को, अगर उनके पास सच्चा है बयान करें।
ہندوؤں کہیں لائیں اس ریالٹی کو، اور یہ نالج تو اس میں تو شک نہیں نا کہ آج آیا ہے نالج، یہ تو 30 سال پہلے، مگر قرآن 14 صدیاں پہلے آیا ہے۔ قرآن نے ریالٹی بیان کی کس نالج کی بنا پر؟ وہی جو پیدا کرنے والا ہے اس نے اتارا علم، اور ہمیں 1400 سال پہلے مل گیا۔ کیا؟ اچھا ہاں، وہ بھی بیان کیا قرآن نے۔ اب میں وہ بتا رہا ہوں، جیسے یہ سوال ہے نا کہ سائنس نے کہا کہ اس سے پہلے وہ جو سٹیٹ تھی گیشس سٹیٹ، اب اس کو بھی قرآن مجید نے بیان کیا۔ ثم استوى الى السماء فهي دخان، جب اللہ پاک نے کائنات کی تخلیق کا ارادہ کیا، زمین وغیرہ، پھر وہ بالائی کائنات، یہ جو اوپر جو یونیورس کے ہے نا، ادھر توجہ فرمائی تخلیق کے لیے، وہی دخان، تو ساری گیشیس سٹیٹ تھی۔ یہ بھی اللہ نے کہا ہے، یہ قرآن مجید ہے، گیشیس سٹیٹ تھی۔ اور قرآن مجید میں ہے پھر جب کائنات ختم ہوگی بدخان مبین، پھر گیشیس سٹیٹ پیدا ہو جائے گی۔ اور حدیث میں بھی یہی ہے کہ قیامت جب آئے گی تو گیشیس سے دھواں ہی دھواں کائنات میں ہو جائے گا، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ تو یہ وہ ریئلٹیز ہیں جن کو بیٹے دنیا میں کوئی بیان نہیں کر سکا، یہ قرآن نے بیان کی۔ تو جس اللہ کی جس حقیقت، جس یعنی ریئلٹی کی دی ہوئی یہ کتاب ہے، وہ حقدار ہے کہ اسی کو خالق ایمان لایا جائے، ورنہ کوئی یہ بتا دے۔ اب اسی طرح آگے بھی یہ فرتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین، فرمایا اللہ پاک نے کہ یہ دیکھو آگے وہ وقت آنے والا ہے، یونیورس will again turn into a gaseous state, a cloud of photons، دوبارہ اس میں منتقل ہو جائے گی۔ وہ پہلے تھی، وہ آخر میں منتقل ہو جائے گی، جو آگے آنے والا ہے۔ اسی طرح بیٹے یہ جو میں نے انسانی تخلیق کا آپ کو بتایا، ہیومن کریشن کا، یہ نالج اس دنیا میں 20 سے شروع ہوا، 1921 سے۔ 1921 میں ایک شخص اسٹریٹر تھا، مائکروسکوپ جس نے ایجاد کیا، یہ تو آپ جانتے ہوں گے، انجینئرنگ کے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، مائکروسکوپ کا موجد اسٹریٹر ہے نا، یہ 1921 میں آیا۔ اس سے پہلے مائکروسکوپک سٹڈیز کا کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ مائکروسکوپ ایجاد ہوا، ڈیولپ ہوا، تو پھر مدر کا جو ووم ہے اس کی سٹڈیز شروع ہوئی کہ کیسے پلانٹیشن ہوتی ہے، کیسے یوٹرس اس میں فیوٹس بنتا ہے، ایمبریو، کیسے سیلز بنتے ہیں، کیسے ڈیولپ ہوتے ہیں۔ تو یہ سارا نالج بیٹے اب آ کے اس ایک 50 سال کے اندر اندر جا کر آپ نے پھر بیالوجی میں پڑھا، پھر زوالوجی میں پڑھا، یہ سارا ایمبریالوجی آ گئی۔ اب یہ 50-60 سال کے اندر یہ نالج دنیا میں ریل ہوا ہے۔ اس سے پہلے تو کسی کتاب نے، آپ کے پاس بائبل بھی ہے، ہندو بھی کلیمنٹ بے شمار ہیں، ان کی کتابیں بھی ہیں بیٹے، مگر سب کتابیں اٹھا کے دیکھیں یہ نالج کسی کے پاس ریویلڈ نہیں تھا، مگر قرآن اس نالج کو پوری تفصیل سے بیان کرتا ہے۔ اور کیتھ مور، کیا نام ہے ڈاکٹر کا؟ کیتھ مور، یہ بیٹے کرسچن ڈاکٹر ہے، اسٹل ہی از اے کرسچن، اور یہ پروفیسر ہے ایمبریالوجی کا، اب ریٹائر ہو گیا ہے، یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں، کینیڈا کے اندر۔ میری اس سے ملاقات یونیورسٹی آف ٹورانٹو میں۔ اس نے کتاب لکھی ہے ہیومن ایمبریو پر، ہیومن بینگ پر اس کی کتاب ہے۔ تو بڑی MBBS کے کورسز میں پوری دنیا میں اس کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، اس کی کتاب۔ تو اس میں اس نے لکھا ہے یہ سارے سٹیجز قرآن میں سے، سورہ المومنون میں سے 7 کے 7 سٹیجز جو ایمبریونک سٹیجز ہیں، جو آج مائکروسکوپ کی سٹڈی کے ذریعے بیٹے معلوم ہوئے ہیں، یہ اس نے قرآن کے ریفرنس سے لکھ کر آگے لکھا ہے کہ حیرت کی بات ہے کہ جو نالج سائنس نے موجودہ اس عرصے میں ریویل کیا ہے، حیرت ہے کہ 1400 سال پہلے کمپلیٹ 100% ایکیوریسی کے ساتھ قرآن پہلے بیان کر چکا ہے اس کو۔ اب سوال ہے حضور علیہ السلام کو کس نے بتایا؟ یہ نہ مائکروسکوپ تھا اس وقت، تو امی تھے جس کو 100% ایکیوریسی کے ساتھ جس کو بیان کیا ہے۔ بیٹے ترتیب بھی فرق نہیں ہے، مثلا سکیلیٹل سسٹم پہلے آتا ہے، مسکولر سسٹم بعد میں آتا ہے، یا جب یہ آنکھ، کان اور دماغ کھلتے ہیں نا، آنکھ اور کان، نا خلقنا الانسان فنبتلیہ فجعلناہ سمیعا بصیرا، یہ قرآن مجید میں کہا جب رحم مادر میں بچہ پیدا کرتے ہیں اور اس کو ہم مرحلہ وار آگے ڈیولپ کرتے ہیں تو پھر ہم اسے سمیعا بصیرا بناتے ہیں، پہلے سننے والا بناتے ہیں پھر دیکھنے والا۔ اب یہ موجودہ ڈاکٹر کیتھ مور نے لکھا ہے کہ یہ تو سائنس نے اب ریویل کیا ہے، ماں کے رحم میں بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہو رہا ہے، کیا خبر باہر کسی کو کہ پہلے کان کھلے تھے یا آنکھیں کھلی تھی؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کس کو پتا ہے؟
کہ پہلے وہ جو بچہ انسان کا بن رہا ہے ایک فل فلیج کریشن میں، پہلے اس کے کان کھلتے ہیں انٹرنل ایئرز، یا اس کی آنکھیں کھلتی ہیں. یہ تو سائنس نے مائکروسکوپک سٹڈیز کے بعد آج بتایا ہے. قرآن 1400 سال پہلے بیان کر چکا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا. پہلے سمیع سننے والا بنتا ہے، پھر دیکھنے والا بنتا ہے. پھر وہ کہتا ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچے کا ایمبریو ڈیولپ ہوتا ہے تو 3 لیئرز ہوتی ہیں اس پر. کتنی؟ 3 لیئرز ہوتی ہیں. اب یہ مائکروسکوپ نے تو آج ریویل کیا ہے نا. اب وہ یہ بیان کرتا ہے کہ قرآن مجید میں یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقم من بعد خلق فی ظلمات ثلاث، کہ ہم ماؤں کے رحموں میں تمہیں پیدا کرتے ہیں اور مرحلہ وار ارتقاء کرتے ہیں، ڈیولپ کرتے ہیں، اور یہ سارا پروسیس 3 اندھیرے کے پردوں کے اندر ہوتا ہے. اب وہ کہتا ہے کہ یہ 3 پردوں کا جو پروسیس ہے یہ تو ہمیں آج پتہ چلا ہے. 1400 سال پہلے ماں کے پیٹ کے اندر ہونے والے عمل کو کس نے دیکھا تھا اور کس نے بیان کیا تھا؟ ہے دنیا میں کسی کے پاس اس کا جواب؟ اون کرنا ایک بیٹے ہوتا ہے صرف دعویٰ، ایک ہوتا ہے دلیل. کہہ دینا تو ہر ایک کے لیے آسان ہے، مگر سمپل جواب ہے. اگر آپ اون کرتے ہیں اور آپ کے پاس ڈیوائن نالج ہے، بتائیے وہ ڈیوائن نالج کہاں ہے آپ کا؟ قرآن دے رہا ہے. جب اسے یہ چیزیں پتہ چل گئی کہ یہ چیزیں جو میں آج بیان کر رہا ہوں 20ویں صدی میں، یہ تو آج سے 1400 سال پہلے. میں آپ کے سوال کا جواب دیتا ہوں. میں بیٹے سمجھ گیا آپ کا سوال. میں نے اس سے یہ سوال کیا تھا، نہیں بیٹے مجھے 1-2 جملے 2 لفظ کافی ہوتے ہیں، میں اگلی بات بھی سمجھ جاتا ہوں. میرا یہ سبجیکٹ ہے نا، میرا یہ، اور جو اس آدمی کا سبجیکٹ نہیں ہوتا جو پہلے لفظ سے پوری بات کو سمجھ نہ لے میں کیا کہنا چاہتا ہے. بیٹے میں نے اس سے سوال کیا تھا، اس سے پہلے اس کی بات پوری سن لیں پھر میں اس طرف آتا ہوں. اب بات کو سمجھ گئے نا؟ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. خود میں نے بیٹے عیسائی اسکالرز، اٹارنیز، PhD ڈاکٹرز، میرائن ٹیکنالوجی کے PhD، بڑے بڑے ٹاپ لیول کے اونچے پڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ میں نے ایک رات ان مسائل کو اس کے سامنے رکھا ہے. نماز فجر کے وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. میں نے یہ دلائل سامنے رکھے ہیں، ان کا جواب نہیں آیا ان کو. میں نے انہیں کہہ دیا، میں نے کہا یہ دلائل ہیں، آپ بتا دیں اگر یہ کہیں سے چیز ملتی ہے، یا کوئی جواب بتا دیں. اگر تو ہم نے اپنے طور پہ گھڑا ہوتا تو آپ کہتے ہیں نا مسلمانوں نے گھڑ لی ہے. بھئی یہ تو قرآن مجید 1400 سال پہلے نازل شدہ، یہ آپ کے سامنے پڑھا ہے، آپ آنکھوں سے پڑھ لیں، ٹرانسلیشن پڑھ لیں. ہم نے انٹرپریٹ بھی نہیں کیا، ایگزیکٹ ورڈنگ ہے. سوال صرف یہ ہے کہ پروفٹ آف اسلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نالج کس نے دیا؟ سمپل بات. سائنس تو آج ہمیں بتا رہی ہے، ان کو علم کس نے دیا؟ کوئی جواب دے دے. اور اگر وہ کہتے ہیں بھئی خود آ گیا، تو پھر وہ جن کو تم ایک کلیم کرتے ہو کہ تمہارے پاس بھی خود آیا ہوتا. یہ نالج اللہ نے دیا، حضور نے فرمایا قرآن میں اللہ کی وحی ہے، اس لیے بیٹے اس کو مانتے ہیں. تو میں نے اس سے جب پوچھا، اس نے ایک، میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں، اس نے ہیومن ایمبریالوجی پر جب کتاب لکھی تو یہ MBBS کی کتابوں میں ایمبریالوجی میں نصاب میں شامل ہے، پاکستان میں بھی شامل ہے، یہاں ہر جگہ پوری دنیا میں لوگ پڑھتے ہیں. تو اس کے ایڈیشن کا اس نے پریفیس لکھا. اچھا وہ 4 ایڈیشن چھپ چکے تھے کتاب کے، تو اس میں اس نے ہسٹری بیان کی ایمبریالوجی کی. تو اس نے پریفیس میں ایمبریالوجی، سائنس آف ایمبریالوجی کی ڈیولپمنٹ کی تاریخ لکھی. تاریخ تو پہلے تاریخ اس نے شروع کی ارسطوٹل سے، مگر وہ نالج غلط تھا، ریجیکٹ ہو گیا. پھر اور دور آیا، ریجیکٹ ہو گیا، اور دور آیا، ریجیکٹ ہو گیا. 1000 سال کا گیپ آ گیا اور یہ سب ریجیکٹ ہوتے گئے. اور یہ جو اس کی بیسک سائنس ہے وہ اس صدی میں جا کے پچھلی صدی سے ڈیولپ ہوئی. غلط تھیوریز ریجیکٹ ہو گئی، نئی تھیوری آ گئی. اب جب اس ڈاکٹر کیتھ مور کو قرآن مجید کی سٹڈی دکھائی گئی اور اس نے کئی سال لگا کے مسلم سکولرز کے ساتھ مل کے اس کو سٹڈی کیا تو اس کے ویوز بدل گئے. اس نے کہا یہ سائنس جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ ماڈرن سائنس فلاں اس کے بانی ہیں، اس ماڈرن ایمبریالوجی کی سائنس کا بانی تو قرآن ہے. جب 5th ایڈیشن اس نے چھاپا اپنی کتاب کا، کیا جو لیٹسٹ اس وقت چل رہا ہے، اس نے وہ 5th ایڈیشن کی کتاب مجھے خود اپنے سائن کر کے دی، میرے پاس گھر میں پڑی ہے. تو جب 5th ایڈیشن چھاپا تو اس نے اپنے پریفیس کو چینج کر دیا، اور جو لکھے تھے نا ہسٹری اس کی ڈیولپمنٹ میں، اس میں جب ماڈرن ایمبریالوجی پر آیا تو اس میں کہا کہ اس کو انٹروڈیوس کیا دنیا میں قرآن نے. یہ چھپا ہوا ہے آج اور یہ کتاب دنیا میں موجود ہے. اب اس نے مجھے واقعہ سنایا کہ جب میں نے کتاب چھاپ دی تو میرے پاس کچھ یہودی، کچھ عیسائی پریسٹ اور فادرز اور بشپس علماء آ گئے.
انہوں نے جھگڑا کیا، چونکہ وہ خود بھی کرسچن ہے، اس وقت بھی پریکٹسنگ کرسچن، وہ آ گئے تو انہوں نے کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا، اگر مسلمانوں کے قرآن کا ذکر کیا تھا تو یہاں بائبل کا بھی کر دیتا، ہماری تو خاک میں ملا کے رکھ دی، تم نے تباہ کر کے رکھ دیا عیسائی ہو کر، تم بائبل کا بھی حوالہ دے دیتے، بائبل قرآن سے پہلے اتری ہے۔ وہ کہتا میں ہنس پڑا، میں نے کہا تم نادان لوگ ہو، میں مولوی نہیں ہوں تمہارا، میں سائنٹسٹ ہوں، میں مولوی نہیں ہوں، میں سائنٹسٹ ہوں، میرا کام ریسرچ کرنا ہے، تم بائبل میں یہ نالج مجھے دکھا دو، میں ابھی اس کو کینسل کر کے دوبارہ لکھ دیتا ہوں بائبل کا نام۔ اس نے کہا میں نے زندگی میں 100 بار 1000 بار بائبل پڑھی ہے، بائبل میں کہیں ایک مقام پر یہ نالج ریویل نہیں ہوا، اگر ہندوؤں میں ہوتا تب لکھ دیتا ہوں ان کی کتابوں میں، کوئی دکھا دے پوری دنیا میں، تو میں تو ورلڈ وائڈ سائنٹسٹ ہوں ایمبریالوجی پر، میں ایڈ کرتا یہ نالج صرف قرآن میں ملا ہے، چونکہ صرف قرآن میں ملا ہے، جو آج ریویل ہوا وہ 1400 سال پہلے کمیونیکیٹ ہوا صرف قرآن میں، تو پتہ چلا کہ حق اور سچ مذہب صرف قرآن والا ہے، اور سچا خدا وہی ہے جس نے وہ نازل کیا اور پیغمبر وہ جس پر اترا۔ یہ تو میں نے بیٹے 2-4 چیزیں آپ کو بتا دی، there are thousands of things like that۔ کلیئر ہو گیا کنسیپٹ؟ ماشاءاللہ۔ تو میں نے اس سے پوچھا ڈاکٹر کیتھ مور سے کہ جب آپ اتنی حقیقت پر آگاہ ہو گئے تو آپ مسلمان کیوں نہیں ہوئے؟ اب اس نے ایک سیاسی سا جواب دے دیا مجھے، کیا؟ اب حقیقت ہے اللہ بہتر جانے، بنیادی بات اللہ کی طرف سے ہدایت ایک نصیب ہے، ایک اللہ کا امر ہے۔ اس نے جو جواب دیا وہ آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ ویسٹرن لوگوں کے ساتھ ڈیبیٹ یہ اچھا، ان کی طبیعت ایسی نہیں ہوتی جو یہاں بحث کریں جھگڑا کریں، نہیں ہوا اس کا آپشن ہے، مرضی اس کی، وہ کہتے جی میں نہیں ہوا بس ٹھیک ہے فنش۔ اگر مزید سوال کریں وہ کہے گا دس از مائی پرائیویٹ افیئر، یو کان انٹرفیئر ود۔ اگر آپ کو باہر جانے کا موقع نہیں ملا تو جب آپ پڑھنے کے لیے ایمبیسی کے لیے جائیں گے آپ کو سمجھ آئے گی، ان لوگوں کا ایسا مزاج ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا مسلمان کیوں نہیں ہوئے، دعوت دی میں نے اسلام کی، آ جائیں۔ اس نے جواب یہ دیا مجھے ہنس کے، اس نے کہا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو جو فائدہ میں اس وقت عالم اسلام کو عیسائی رہ کر پہنچا رہا ہوں مسلمان ہونے کے بعد ختم ہو جائے گا۔ اس نے کہا کہ اگر میں آج مسلمان ہو جاؤں اور میں یہی نالج جو بیان کرتا ہوں لیکچرز میں پوری دنیا میں جاؤں، دنیا کا کوئی غیر مسلم سنے گا ہی نہیں میری بات، وہ کہے گا مسلمان ہے، تعصب کی وجہ سے اسلام کو اونچا دکھا رہا ہے، بڑے مار رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں میں مذہباً کرسچن ہوں، ورلڈ نون سائنٹسٹ ہوں، ایمبریالوجسٹ ہوں۔ اب میں اتھارٹی کے طور پہ جب دنیا میں جاتا ہوں لیکچر کرتا ہوں اور ریفرنس دیتا ہوں اور قرآن کوٹ کرتا ہوں تو مسلمان تو واہ واہ کرتے ہی کرتے ہیں آپ لوگ، مگر نان مسلم کان دھر کے سنتے ہیں کہ ہمارا آدمی سائنٹسٹ یہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ اسلام کے کیس کو میں زیادہ سپورٹ دے رہا ہوں بنسبت مسلمان ہونے کے، اس کے بعد اسلام کو سپورٹ نہیں ملے گی، لوگ کہیں گے مسلمان ہے، مسلمان کی بات ہے، کوئی سنے گا نہیں۔ اس نے اتنی بات کر کے میں نے پھر کہا، میں نے کہا یہ آپ کی دلیل تو درست ہے مگر آپ کی اپنی آخرت کے لیے جب یہ سچا دین ہے اور سچی ہدایت ہے تو اپنی آخرت سنواریں، سپورٹ ہوتی رہے گی۔ اس نے کہا آئی ول تھنک اباؤٹ دیٹ۔ اس کے بعد ان لوگوں کا مزاج ہے کہ آپ ڈیبیٹ تو نہیں کرتے اس کے ساتھ، نہیں کریں پکڑ کے، نہیں تو ابھی میں لمبا کر دوں گا۔ یہ کوئی یہاں سے کوئی سپاہوں میں سے لے گئے ہوتے تو اس کو کروا دیتا اس وقت، سپاہ نہیں ہوتی یہاں بھی۔ تو بیٹے اس نے کہا میں انشاءاللہ، شکریہ آپ کی آفر کا، اس نے کہا میں اس پر سنجیدگی سے سوچوں گا، دیٹس آل۔ آفیشیل یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔